لوفروں کے ساتھ میچز کھیلتے ہو نکلتے ہو، تو اس سے اچھا ہے کہ تم اکیڈمی چلے جاؤ۔ اپنے بالنگ میں جس کو مطلب ایز اے ماڈل بنا کے چلاؤ نا، وہ عمر گل بھائی تھے۔ یادگار ترین دن وہ تھا جب میں نے شارجہ میں سری لنکا کے خلاف 5 آؤٹ کیے تھے، اور اس کی ایک وجہ ہے، کمنٹیٹر نے کیا کہا ہے کہ شنواری زیرو سے ہیرو بن گیا ہے۔ زمانہ بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، کرکٹ بھی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے۔ ایک دن نا اس طرح مجھے چکے چکے پڑے تو لوگوں نے بڑی گالیاں دیے کمنٹس میں اور اس طرح باتیں۔ عید بھائی نے کہا تھا جو آپ سوچ رہے ہیں نا کرکٹ وغیرہ میں کہ عزت، یہ عزت نہیں ہے، یہ کون سی عزت ہے؟ ایک دن آپ ادھر ہو، دوسرے دن آپ کو گالیاں پڑ رہی ہوتی آپ ادھر ہو۔ عزت تو اللہ دیتا ہے، اور وہ پھر 1-2 دن کے لیے نا، تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کی پاکستان کھیلنے پہ نا مجھے نقصان ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا کسی میں جرت نہیں تھی کہ مجھے گالیاں دے، آج تیری وجہ سے پڑ رہی ہے۔ سکون میں نے پایا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاؤڈر چرس کا کام کرتا ہے اور فلانا سود کا بزنس کرتا ہے، وہ تو بڑی اچھی لائف گزار رہا ہے۔ کہ جن کو اللہ نہیں چاہتا، اللہ کے قریب ہے، نہیں چاہتا کہ یہ غلط راستے پہ جائے، تو جب وہ غلطی کرتے نا، اللہ حالات کے ذریعے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہیں؟ آج کی ویڈیو ذرا مختلف ہے۔ پاکستان میں کرکٹ کو ایک جنون کا درجہ حاصل ہے، لوگ بڑے پیشنیٹلی کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس امید پہ کھیلتے ہیں بہت سارے بچے کہ وہ ایک دن پاکستان کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ بنا سکیں اور اپنے ملک کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر سکیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے اپنی محنت سے، اللہ کے کرم سے۔ ان میں سے آج ایک شخص ہمارے سامنے ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، جن کا نام ہے عثمان شنواری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، فٹ ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی ہے میری۔ تعریف کے قابل ہے، آپ کی محنت ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ، اور سٹارٹ سے ہی کافی عرصہ ہو گیا۔ تقریباً کتنے سال پہلے ملے تھے ہم 2017 میں ملے تھے۔ 17 میں، اور تب سے میں جو ہے نا ان کی محنت دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتنا کنسسٹنٹلی استقامت کے ساتھ محنت کرتے ہیں، تو بالکل تعریف کے قابل ہیں۔ اور یہ ہر کوئی تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا نا، اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے تو آپ کو یہ مقام دیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بتائیں کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوا تھا، یہ کرکٹ کا سفر؟ شوق کہاں سے پڑا اور کس عمر میں کرکٹ کھیلنی شروع کی؟ شوق تو اسکول کے زمانے سے ہی تھا، کیونکہ اسکول میں ہم ٹیپ بال کھیلا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پشاور سے آپ بھی ہے، تو فارورڈ ماڈل اسکول سے میں پڑھا ہوں، اس میں ٹیپ بال ہم کھیلا کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے ہم اوپر چلتے گئے 8th 9th میں سٹارٹ ایسے ہوا کہ میں اس وقت ٹیپ بال کی میچز زیادہ کھیلتا تھا۔ اکثر یونیورسٹی لیول کے محلے والے دوست یار آ جاتے تھے تو ٹیپ بال میچ پہ لے جانے کے، تو ادھر ادھر اسکول کے بعد فوراً جا کے کبھی کبھی اسکول کی یونیفارم میں۔ تو اس وجہ سے حاجی صاحب میرے ابو نے، انہوں نے کہا کہ اتنی مطلب ادھر ادھر لوفروں کے ساتھ میچز کھیلتے ہو نکلتے ہو، تو اس سے اچھا ہے کہ تم اکیڈمی چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس وقت میرا یہ پروفیشنلی دل نہیں تھا، لوگوں کو اکثر ابو منع کرتے ہیں، لیکن ابو نے مجھے پریشرائز کیا کہ آپ اکیڈمی جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مطلب ایسی ٹیپ بال کا بڑا شوق تھا، سارا دن کھیلتے تھے، لیکن ایسے پروفیشنلی میں نے نہیں سوچا تھا۔ تو پھر ان کے اصرار پہ میں اکیڈمی گیا ہوں، جو کہ 2009 کی بات ہے۔ اس وقت میں نے 9th کا بورڈ ایگزام دیا تھا، اور جو بیچ میں چھٹیاں ہوتی ہے 2-3 مہینے کی، تو وہاں سے میں نے مطلب ہارڈ بال کرکٹ پراپر پشاور میں اسلامیہ کالج کے اندر ایک اکیڈمی ہے، اسلامیہ کرکٹ اکیڈمی، ٹھیک ہے، جن کی کوچ قاضی شفیق لالا ہے، تو ان کے ساتھ میں نے پراپر پریکٹس سٹارٹ کی تھی، 14 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بس کھیلتے رہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، انڈر 19 کرکٹ کھیلی، پھر اس کے بعد پہلے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوتی تھی، ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ تو شروع کا فیز انسان کو تھوڑا سا مطلب ایسے ہوتا ہے، میں نے اکیڈمیز میں نوٹ کیا کہ 5 پلیئر آتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، یا اکثر یار دوستی ہوتے ہیں، ہم بھی محلے سے 4 دوست گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان میں ایک آدھا کنٹینیوسلی اس کو مزہ آنے لگتا ہے، کنٹینیوسلی جاتے ہیں، کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ 2 دن گئے، 3 یار آج گرمی بہت ہے، موسمی شوقین، تو اس طرح تو بس کنٹینیوسلی وہ جانا لگا رہا۔ شروع میں ایسے کہ اسکول سے آیا، اسکول کے بیگ سے بکس نکالے، اس میں شوز رکھے اور فوراً اکیڈمی کے لیے نکلے۔ تو ریگولر جانا ہوا الحمدللہ، کرکٹ کھیلی، اور بس اسی طرح آگے جاتے رہے۔ اچھا، یہ مطلب یعنی کہ جب آپ نے ہارڈ بال کرکٹ کھیلنی شروع کی تو اس کے کتنے عرصے بعد آپ کا پاکستان کرکٹ ٹیم میں نام آیا، اور وہ فیلنگ کیا تھی کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا؟ 4 سال بعد ایگزیکٹ، واہ، جب میں نے ایف ایس سی کلیئر کی اسلامیہ کالج سے، تو تقریباً ایف ایس سی کے رزلٹ آتے مئی جون جولائی میں اس طرح، اور پھر دسمبر میں پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا اس وقت۔ اور اس وقت یقین فیلنگ تو
اگر آپ اچانک کھیل جاتے نا, کیونکہ میں انڈر 19 سے نکلا تھا, اس وقت میری جینون جو ایج تھی وہ 18-19 کے بیچ تھی. تو وہ جب ہم ایک ٹورنامنٹ تھا لاہور میں ڈپارٹمنٹل کا, جس میں نے فائنل میں 5 آؤٹ کیے تھے, اور پھر وہ ٹورنامنٹ میں میں نے ٹاپ فنش کیا تھا. تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا نام آ گیا. تو پہلے تو مجھے مطلب کوئی خاص یقین نہیں ہوا, پھر جب انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ مانگا وہ دیا. لیکن جب میں میچ کھیلنے گراؤنڈ میں کھڑا ہوا ہوں اس وقت, اور جب میں نے کراؤڈ دیکھا کہ فل اسٹیڈیم ہے, اور میں نے پاکستان کی کٹ پہن کے میں بالنگ رن اپ پہ کھڑا ہوں, تو اس وقت مجھے خواب لگ رہا تھا. میں نے کہا یہ میں کیسے. بس اس میں محنت ہوتی ہے, ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. آپ کے فادر جیسے حاجی صاحب کا آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کو ڈائریکشن دے دی کہ یہ ادھر ادھر ٹائم ضائع کرے گا تو اس کو اکیڈمی میں ڈال دیا. اچھا, آپ نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا کہ طوفانی بارش تھی, اور اس میں بھی کتنا مطلب سفر کرنے کے بعد آپ وہ اکیڈمی پہنچے تھے, اور آپ کے علاوہ اس دن کوئی بھی ٹریننگ کرنے نہیں آیا تھا. وہ ذرا واقعہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی. اچھا, وہ اس طرح واقعہ تھا کہ میں اسکول سے آیا اور گھر میں کھانا کھایا, تو اس وقت بڑے کلاؤڈی ویدر تھا. تو میں نے کہا چلو ابھی بارش ہوئی تو نہیں ہے نا, تو میں نکل جاتا ہوں, کیا پتہ نہ ہو. اکثر مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحیح بادل آ جاتے اور اس کے بعد مطلب بارش نہیں ہوتی. لیکن میں نکل گیا, میں بس میں بیٹھا ہوں, میں اکیڈمی اسلامیہ کالج کے گیٹ پہ پہنچا ہوں. اب اسلامیہ کالج گیٹ سے انٹر ہمارے اکیڈمی تک کوئی 8-10 منٹ کا واکنگ ڈسٹینس. تو میں جب انٹر ہوا اور میں جانے لگا ہوں, تو اس وقت بہت تیز بارش آئی. اور جب میں نے کہا اب اکیڈمی تک ہی جانا ہے, میں اکیڈمی تک گیا ہوں تو میں پورا بھیگ چکا تھا. اور ہمارے جو کوچ صاحب تھے قاضی شفیق لالا, اور ان کی روٹین یہ تھی کہ وہ صبح 10 بجے آ جاتے تھے اور پھر وہ مغرب کے بعد چلے جاتے. تو اس دن وہ بیٹھے تھے. تو جب میں ان کے پاس گیا نا, تو اس نے کہا آج کے دن بھی تم آئے ہو. میں نے کہا میں ابھی راستے میں تھا تو بارش ہوئی ہے, تو اس لیے میں آیا ہوں. تو وہ اس طرح واقعہ تھا. یعنی کہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے, ایک دم سے راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوتا. پیچھے بڑی ایفرٹ ہوتی ہے, بڑی محنت ہوتی ہے, بڑا جذبہ ہوتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ یہ جو جتنے بھی نوجوان جو کہ اسی کوشش میں ہے کہ وہ ایک دن ریپرزینٹ کر سکیں پاکستان کو, تو ان کے لیے بھی یہ میسج ہوگا کہ بھائی ایفرٹ کرنی ہے. جب آپ نے جو ہے جوائن کیا تو کرکٹ ٹیم کو, تو انہی کرکٹرز کو دیکھ کے آئی ایم شیور کہ آپ کو موٹیویشن ایک ٹائم میں ملتی ہوگی, کوئی آپ کا فیوریٹ کرکٹر رہا ہوگا. تو ان میں سے کوئی شخص آپ کو نظر آیا ادھر ٹیم میں؟ ٹیم میں جب میرا ڈیبیو تو اس وقت تو بہت بڑے بڑے پلیئرز کھیل رہے تھے, جس طرح کہ شاہد افریدی بھائی کھیل رہے تھے, اور پوری ٹیم عمر گل بھائی کھیل رہے تھے. جو میں اپنے بالنگ میں جس کو مطلب ایز اے ماڈل بنا کے چلاؤں نا, وہ عمر گل بھائی تھے. اور اپنے مطلب رن اپ وغیرہ اور سٹائل جب میں بھاگتا تھا, میں نے ان کو بتایا بھی تھا. ایک دن جب میں نے ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے کہا میں آپ کی بالنگ دیکھ کے نا بس میں نے اپنا ایک ایکشن بنایا ہے. میں نے کہا آپ کو میں نے چائنا کاپی کی ہے, پوری نہیں کی ہے, تھوڑا سا ہو گیا نا, لیکن میں نے کہا بس میں سوچتا وہی ہوں کہ جس طرح آپ بھاگ کے بالنگ کرا رہے ہو. تو یہ سارے پلیئر تھے, سعید بھائی تھے. تو اس وقت تو مطلب ان کو ہم نے ٹی وی پہ ہی دیکھا تھا. پھر اچانک مطلب 3-4 سال بعد آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہو, تو آپ کو ایک خواب ہی لگتا ہے. تو مطلب ایک خواب سے ہی تھا. پہلے جو میں 2 میچ کھیلا تھا نا 2013 میں, اس میں مطلب مجھے اتنی جلدی وہ پاکستان کیپ مل گئی کہ انڈر 19 سے نکلتی میں پاکستان کھیل گیا. تو اس وقت ایک بہت بڑا خواب ہی لگ رہا تھا. اپنا کوئی ایسا دن بتائیں جو آپ کے لیے آپ کی پوری جو ابھی تک کا کرکٹ کیریئر ہے اس میں یادگار ترین دن. یادگار ترین دن وہ تھا جب میں نے شارجہ میں سری لنکا کے خلاف 5 آؤٹ کیے تھے. اور اس کی ایک وجہ ہے, میرا ڈیبیو بھی سری لنکا کے خلاف ہے. تو انہوں نے مجھے بڑا کوٹا تھا اس دن, 4 اوور میں 53 رنز مارے. تو تب سے میں 2 سال کم بیک میں میرے لگے, 2 سے 2.5 سال میں انجرڈ ہوا. مجھے 3 فریکچرز ہو گئے اکٹھے. تو وہ جو فیز تھا نا میری زندگی کا, اس نے تھوڑی سی میری ٹرانسفارمیشن کی میری لائف کی. تو 2-2.5-3 سال جب میں انجری سے واپس آ رہا تھا, اور میں جب ٹریننگ کرتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ یار جن سے مار کھائی ہے نا, ان کے خلاف بڑا پرفارم کرنا ہے, ان کے خلاف بڑا یہ اس بات کو نا دماغ میں رکھ کے نا میں ٹریننگ کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا مطلب کرنا ایسا ہی ہوا کہ جو کم بیک ہوا وہ بھی ان کے خلاف ہوا, اور پھر سب نے دیکھا کہ 20-21 بالوں میں نے ان کے 5 آؤٹ کر دیا. آپ کا وہ ڈیبیو میچ نا میں نے بھی دیکھا تھا, کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے نا اس طرح بتایا تھا کہ ہمارا ہی جو ہے وہ لڑکا ہے اس کا بھی ڈیبیو ہے. تو
تو میں نے نا جب وہ میچ دیکھا تو اس میں دیکھا کہ تھوڑا وہ پریشر میں تھے, پہلا میچ تھا تو بالکل پھر انہی کو آپ نے پھر زبردست قسم کا جواب دیا 5 وکٹوں کی شکل میں بالکل. بس اس کے علاوہ ایک اور جو آخری لاسٹ اوور میں جو آپ نے پی ایس ایل میں ایک میچ بچایا تھا وہ بھی تھوڑا ہاں جی, وہ بھی بڑا یادگار میچ تھا. یہ دیکھیں نا, یہ ایسے کام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بس آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار ڈوری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, اس دن مطلب میرے پہلے 3 اوور میں مجھے 41 کے 42 رنز لگے تھے, اور اس سے پچھلے اوور میں مجھے 3 چھکے پڑے ہیں, 20-21 رنز کا میرا اوور گیا تھا. اب رہ گئے تھے ایک اوور میں 5 رنز, اور کپتان نے ایسے دیکھا ہے کہ شنواری تو آ. میں نے کہا بس یہی چاہتا ہے کہ پہلی بال پہ چکا مار کے میچ ختم ہو. اور جب میں بالنگ کے لیے آیا ہوں, اور اچانک ہی مطلب میں نے 3 اوور ایک پلان سے کیے, لیکن اچانک ہی اس وقت ذہن میں ایک اور پلان آیا کہ یار یہ اپلائی کرو. وہ اپلائی کیا ہے تو 5 رنز نہیں بن سکے, اس میں 3 آؤٹ ہوئے. اور کمنٹیٹر نے کیا کہا ہے کہ شنواری 0 سے ہیرو بن گیا ہے. تو میچ کے 39 اوور کے 20 اوور ایک اننگز کے اور 19 اوور دوسرے اوور 0 تھا, اور آخری اوور میں اللہ تعالیٰ نے ہیرو بنا دیا. جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے نا, جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں, یعنی کہ ایفرٹ انسان نے کرنی ہے, لیکن جب اللہ نے لکھ دیا ہے نا کہ اس نے نوازنا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں روک. اور یہ ایک دفعہ نہیں, یہ میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا, میں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 4 آؤٹ کیے تھے اور میں مین آف دی میچ ہوا تھا. اور وہ ان کے ساتھ ان کا جو اسپیشل کینسر ڈے کا میچ ہوتا ہے نا, جس میں وہ پنک کٹ پہنتے ہیں الگ سے, تو وہ پاکستان ہسٹری میں کبھی نہیں جیتا تھا ساؤتھ افریقہ سے. اور وہ میچ پھر میں بھی کھیل رہا تھا جب سیریز ہو رہی تھی. تو اس میں بھی مجھے پہلے 5 اوور میں 1 ڈے میچ تھا وہ, اس میں مجھے 5 اوور میں 30 رنز پڑے, جو کہ اس وقت مجھے لگے کہ میں نے 10 رنز زیادہ دیے, 20 رنز پڑنے چاہیے تھے. تو یہی بات ہے, میں باؤنڈری پہ سوچ رہا تھا. اب دیکھیں نا کہ انسان کیا سوچ رہا ہے. اور اس دن ماشاء اللہ سے افریقہ میں جو کینسر ڈے پہ کراؤڈ بھی آتا ہے کہ فل اسٹیڈیم, تو میں باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے نا یہی سوچ رہا تھا کہ یار 5 اوور میں 30 رنز دیے, 5 میں اچھا بھی کرو گے تو 60 رنز پڑ جائیں گے. اور 60 اس وقت فگر تھوڑا سا زیادہ تھا. میں نے کہا 50 کے اندر فنش. اب میں یہ سوچ رہا ہوں. تو کپتان نے بلایا بالنگ کے لیے بلایا سیکنڈ اسپیل کے لیے. میں نے 6 بالوں میں 4 آؤٹ کر دیے. اللہ اکبر. اور میں مین آف دی میچ, اور ہم میچ جیت گئے. تو مطلب کہ جو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا, انسان ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا اور اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑا سا ایک سوال کی طرف آتے ہیں. یہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ٹیڑھا سوال ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے کرکٹر سے یہ سوال پوچھ بھی چکے ہیں. پاکستان میں فیوریٹزم, پاکستان کرکٹ ٹیم میں داخلے کے لیے, انٹر ہونے کے لیے فیوریٹزم, نیپوٹزم, اس کا کتنا رول ہے اور محنت کتنی میٹر کرتی ہے؟ اس کے اوپر آپ کی زبانی بھی ہم سننا چاہیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. سوال تو بڑا مشکل کر دیا آپ نے. اور ایک تو یہ ہے نا کہ محنت, آپ نے جو بات کی ہے نا, محنت کے بغیر تو آپ جا ہی نہیں سکتے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پلیئر نہیں ہے اور وہ فیوریٹزم پہ کھیل گیا, نیپوٹزم پہ کھیل گیا, کیونکہ وہ پاکستان کی ٹیم ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ پلیئر کوئی 19-20 ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنل کیلیبر کا ہوتا ہے, لیکن مطلب کہ اس طرح اسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا اس سیٹ پہ. اس میں تھوڑی بہت نیپوٹزم اور فیوریٹزم آپ کہہ لیں کہ وہ چل جاتی ہے. لیکن اب جس طرح بات ہوتی ہے نا کچھ پلیئرز پہ, میں امام کی بات کروں گا کہ امام پرفارم نہیں کر رہا تھا تو سارے کہہ رہے تھے کہ انزی بھائی کا چاچو کی وجہ سے کھیل رہے ہیں, لگے رہے. اس بیچارے کو اتنی پرچی کی وہ سننی پڑی نا کہ پرچی. اس سے میں ایک دن ملا ہوں تو وہ بڑا مطلب مزاحیہ بند ہے. اس نے کہا اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں پرچی کا ایک برانڈ بناؤں. اس نے اس میں بھی بات کی تھی, ایک انٹرویو اس نے دیا تھا, اس میں بھی بات کی تھی. تو جب اس نے پرفارم کیا تو وہ باتیں ختم ہو گئی ساری. تو مطلب اگر آپ فیوریٹزم پہ بھی آ جاتے ہو یا اس پہ بھی آ جاتے ہو, ایک چیز ہے ان دونوں سے بھی جو آج کل زیادہ ضروری ہے نا کہ آپ میڈیا میں کتنے انوالو ہو. کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سارا جس طرح میڈیا کا دور بن گیا ہے, تو جو بندہ یہ میڈیا میں اتنا ایکٹیو نہیں ہے اور وہ ان ایکٹیو ہے, تو اس کو صرف کرکٹ میں نہیں اور فیلڈ میں بھی بڑے نقصانات. تو اس کا بھی بڑا رول ہے میڈیا کا. زمانہ بڑا فاسٹ ہو گیا ہے, کرکٹ بھی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے. ہے. کچھ اوورز میں اگر چھکے پڑ گئے
اب جو 20 اوورس کا میچ ہے اس میں اگر چھکے نہیں پڑیں گے تو پھر ادھر آڈینس کیا کر رہی ہے, کراؤڈ تنگ ہوگا. تو وہ ایک ہی میچ کے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا ہے, یا بالکل جیسے کہ اگر کوئی فارم نہیں ہے اس کی, جو کرکٹر ہے اس کو آؤٹ آف فارم ہے, تو جو تنقید لوگوں کی طرف سے آتی ہے, لوگ بھی بڑے بے صبرے ہیں اور بڑے بعض اوقات ظالم ہو جاتے ہیں کہ وہ لحاظ نہیں کرتے. تو آپ کے اوپر اگر جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسے لیتے ہیں, مطلب آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے کرکٹرز جو ہے وہ شاید کچھ بڑے اسٹرانگ ہو, وہ اس کو اتنا محسوس نہ کرتے ہو, لیکن ایٹ دی اینڈ تو سب انسان ہیں. ہاں جی, وہ فیل تو کرتے ہی ہوں گے. تو آپ کے اوپر جب اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اچھا, مجھے محسوس تو ہر بندے کو ہوتا ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ انسان ہے, محسوس تو ہوتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک دن نا اس طرح مجھے کوئی چکے چکے پڑے تو لوگوں نے بڑی گالیاں دیے کمنٹس میں اور اس طرح باتیں. تو میں گھر آیا ہوں نا, تو مجھے تو عادت پڑ چکی تھی کہ 14 سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کبھی اچھا کھیل رہے تو اپریشیٹ کر رہے ہوتے, برا کھیلتے تو گالیاں پڑتی ہے. اس بات پہ بھی سعید بھائی نے کہا تھا, میں بات تھوڑی سی ایک اور جگہ لے جا رہا ہوں. سعید بھائی نے کہا تھا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کرکٹ وغیرہ میں کہ عزت, یہ عزت نہیں ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ ایک دن آپ ادھر ہو, دوسرے دن آپ کو گالیاں پڑ رہی ہوتی آپ ادھر ہو. یہ شہرت ہے, یہ عزت نہیں ہے, یہ شہرت ہے. کبھی آپ کے اچھے دن آپ کو ادھر لے جاتے ہیں, برے دن آپ کو اس طرح لے کے جاتے ہیں. عزت تو اللہ دیتا ہے, اور وہ پھر 1-2 دن کے لیے نا, تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. تو پھر مطلب میں اس کو ایسے لیتا ہوں. دوسری بات, جب اس طرح معاملہ ہوا کہ مجھے چھکے پڑے اور اس طرح بیڈ کمنٹس وغیرہ ہوئے, تو میں گھر آیا. آپ اچھی طرح میرے ابو کو جانتے ہیں کہ جس طرح وہ پٹھان ٹائپ کے بندے اور طبیعت ہے نا, تو وہ مجھے کہتا ہے, مطلب تھوڑے سے تپے ہوئے تھے نا, کہتا ہے آپ کی پاکستان کھیلنے پہ نا مجھے نقصان ہوا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے کسی میں جرت نہیں تھی کہ مجھے گالیاں دے, آج تیری وجہ سے پڑ رہی ہے. تو میں بڑا ہنسا ہوں اس بات پہ. تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے, لیکن میں نے کبھی جواب نہیں دیا. دوسری بات یہ کہ کہیں گے لوگ, کچھ بھی کہیں گے. سوشل میڈیا جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کا دور ہے, بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوگا, ادھر پاکستان میں اس کو گالیاں دے رہا ہوگا, پاکستان والا اس بندے کو گالیاں دے رہا ہوگا. تو یہ اس چیز کا بڑا نقصان ہے میڈیا کا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی لگا رہے تو میں بھی اس کے ساتھ لگا رہا ہوں. اگر آپ ہر کسی کے ساتھ اس کے لیول پہ آ جائیں گے تو پھر کیا فرق رہے گا؟ جو میدان میں اترا نہیں, جس نے محنت کی نہیں, جس نے ٹریننگ کی نہیں, جس نے ہارڈ ورک کیا نہیں, اس کو کیا پتہ کہ کتنی ایفرٹ لگتی ہے. وہ تو بس کی بورڈ وارئر ہے, بس اس میں موبائل میں لگ کے جو دل میں آیا لکھ دیا. تو بس بالکل صحیح ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مصروف رکھے اور ان لوگوں کو زیادہ عزت نہ ہی دے بندہ, تو ٹھیک ہے, جو کہ اگنور کرے. دیکھیں, اگر انسان گھوڑے کی مثال سے چلے گا نا, جب اس کو لگے ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے ڈائریکشن کا پتہ ہے. اللہ اکبر. ہر کسی نے اپنی ڈائریکشن بنائی ہے. کوئی کدھر جانا چاہتا ہے, کوئی کدھر جانا چاہتا ہے, کوئی بزنس ٹائکون بننا چاہتا ہے, کوئی علم میں بہت اوپر جانا چاہتا ہے, کوئی ڈاکٹری میں بہت اوپر جانا. ہر کسی نے اپنی اپنی ڈائریکشن بنائی ہے. تو جو جدھر جانا چاہتا ہے نا, اگر اس نے وہ اپنے لیے گھوڑے کی مثال رکھ دی کہ نہ ادھر دیکھنا ہے, بس صرف سیدھا دیکھنا ہے جدھر میں نے جانا, تو وہ اتنی جلدی اس کا جو ویسٹ آف ٹائم ہے نا وہ کم ہوگا. ان چیزوں پہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. آپ اپنے ڈائریکشن میں جاتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے, عزت ذلت دینے والا اسی کی ذات ہے. بالکل. ابھی ریسنٹلی نا آپ کی لائف میں بھی نا ایک چینج آیا ہے جو سب نوٹ کر رہے ہیں, اور بڑا پازیٹیو چینج ہے الحمدللہ, اور اس سے بہت سارے لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا دین کی تبلیغ کی طرف رجحان بہت بڑھ گیا ہے الحمدللہ. تو اس کی وجہ کیا بنی؟ تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں, بتائیں لوگوں کو کہ یہ کتنا ضروری ہے. اچھا, وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ میں جتنی بھی کرکٹ کھیلا ہوں, تھوڑی کھیلا ہوں, بہت کھیلا ہوں, لیکن اب میری ایج ہے 30. ٹھیک ہے, میں پاکستان کا ڈیبیو کیا میں نے 18 ایئرز میں, 18 to 19 اس کے بیچ. پھر میرا کم بیک ہوا اس کے 3 سال بعد, مطلب 22 میں 23 میں. پھر میں 4-5 سال ٹیم کے ساتھ رہا ہوں, ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں لے جا کے کرکٹ کھلائی ہے, وہاں کے ماحول میں, گوروں کے ساتھ, کالوں کے ساتھ, مسلم کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ. اب اگر لائف میں آپ نے کچھ چیزیں ایکسپیریمنٹس نہیں کیے ہوتے نا, تو آپ کو لگتا ہے نا کہ یار اس چیز میں بڑا مزہ ہے, اس میں بڑا مزہ ہے.
ہر چیز کی ایکسپیریمنٹ سے جب آپ گزر جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک ٹائم پہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ وہ وقتی مزے ہیں جب انسان انجوائے کرتا ہے. اس کے بعد انسان کا دل بڑا خالی خالی سا اس کو فیل ہوتا ہے, لگنے لگتا ہے. تو کچھ چیزیں کہ مطلب جس طرح پہلے میں جب 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا تو بڑی وہی لائف ہوتی تھی, لیکن وہ سکون والی, مطمئن والی وہ لائف گزرتی تھی. بیچ میں چھوٹنے لگی, ہیوی برڈنز آ گئے. تو سکون میں نے پایا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ یار پتہ لگا کہ مقصد کیا ہے زندگی کا. اور مثالیں مطلب بڑے موجود ہیں. میں کرکٹ کھیل رہا ہوں نا, میرے سامنے ابھی سال پہلے ہمارے ایک انٹرنیشنل پلیئر شینوان کی فوتگی ہوئی. تو کتنے بڑے پلیئر تھے, کتنے بڑے لیجنڈ تھے, کہ مطلب میرے خیال سے 1100-1200 وکٹیں ان کی انٹرنیشنل میں ہوگی. میری 47-48 وکٹیں, اس کی 1200 وکٹیں, لیکن وہ فوت ہو گیا, چلا گیا. اب میرے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا کہ یار یہ 1200 وکٹیں اس کی اب اس کے بعد کام آنی ہے یا نہیں آنی, کچھ اور کام آنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم خود کو عقل مند بہت سمجھتے ہیں, عقل مند خود کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. تو آنکھوں کو ان چیزوں پہ یقین ہوتا ہے جو دکھتی ہے, ایسے ہی ہے. بالکل صحیح بات. تو جب تک آنکھوں نے جو چیزیں دیکھی اس میں مزہ آنے لگا, انجوائے کیا, سب کچھ کیا, تو اس کے بعد بھی وہ اچھا ایک ٹائم آتا ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ٹرن کرنا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے دل پہ کہ ان کو فیل ہی نہیں ہوتا, وہ کئی عرصے سے مسجد نہیں گئے ہوتے, وہ کئی عرصے سے انہیں وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں جمعہ خان ہے, جمعے صرف جمعہ. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی دوسرے عید پڑھتے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بھی نہیں پڑھتے. اور پھر اکثر آپ نے سنا ہوگا, یہ نارمل دنیا میں چلتا ہے کہ یار وہ دیکھو نا, وہ تو پاؤڈر چرس کا کام کرتا ہے اور فلانا سود کا بزنس کرتا ہے, وہ تو بڑی اچھی لائف گزار رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. تو اس طرح کی ٹائپ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کچھ ڈیل ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو غلط راستے پہ نکلتے ہیں نا تو اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور اکثر لوگ کو آپ نے دیکھا کہ یار مجھے حرام ہضم نہیں ہوتا, میں کوئی برا کرتا ہوں مجھ سے نکل جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا, اکثر آپ نے سنا ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نہیں چاہتا, اللہ کے قریب ہے کہ نہیں چاہتا کہ یہ غلط راستے پہ جائے. تو جب وہ غلطی کرتے ہیں نا, اللہ حالات کے ذریعے نا ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ واپس آؤ. اور وہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی, اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اس بات پہ نا مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ آزمائش 2 قسم کی ہے, آزمائش 2 قسم کی ہے, ایک راحت والی, ایک مشکل والی, تکلیف والی. تو کہہ رہا تکلیف والی آزمائش اچھی ہے, اس میں 95% لوگ نا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ جو راحت والی آزمائش ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. یہ جب انسان کو نصیب ہوتی ہے نا, اس میں کئی لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں. تو کچھ ایسے ہی مطلب کہ میں انٹرنیشنل کھیل رہا تھا اور میری عمر کے حساب سے 22-23 سال میں آپ کو ماشاءاللہ سے کافی پیسے آ رہے ہو, اور آپ ٹریول کر رہے ہو, آپ 7 اسٹارز میں رہ رہے ہو, آپ پروٹوکول میں جا رہے ہو بھائی VIP سسٹم کے ساتھ, تو آپ کا نا پھر دماغ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے. تو اس لائف سے گزر کے پھر جب اس طرح لائف جاتی تھی تو کوئی جب برائی کا کام ہوتا تھا تو میں اس پہ وہ مجھے ٹائم لگا کہ اللہ مجھے اب ٹرن کر رہے کہ یار مجھ سے اگر کوئی برائی ہو نا تو میں اس پہ 1 مہینہ پشیمان ہوں. جو میں نے بات کی نا کہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے اور آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا, آپ نماز چھوڑ رہے ہیں آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا. ایسے نہیں ہے کہ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں ان سے نہیں چھوٹتی, لیکن اگر ان سے کبھی کبھی چھوٹ جاتی نا تو وہ اس طرح بالکل ان کی حالت ہوتی ہے نا کہ جس طرح ان کا سب کچھ لٹ گیا ہے. تو جب مجھ سے اگر کوئی برائی ہو جاتی تھی نا تو میں پھر اس پہ 20 دن 1 مہینہ وہ مجھے ریگریٹ ہوتا تھا. پھر میں اسی برائی پہ سوچتا تھا کہ یار اتنا ریگریٹ تمہیں ہے تو چھوڑ دو, تو بس وہ کٹ ہو جاتی ہے آپ کی لائف سے. تو یہ جو اگر آپ کو برائی کس میں نہیں ہے, فرشتے تو ہے نہیں, انسان ہی ہے سارے, تو برائیاں تو ہوں گی, لیکن اگر وہ اس پہ وہ ریگریٹ فیل کر رہا ہے
اور کوشش کر رہا ہے کہ میں چھوڑ دوں، تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کے قریب بندوں میں اور اس کو اللہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. مجھے وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ وہ ایک شخص تھا نا، تو وہ نیک مشہور ہو گیا لیکن نیک تھا نہیں. تو ان کے پاس گئے، ان کو کہا کہ دیکھو اللہ نے آدھے سے زیادہ کام تو کر دیا، تمہیں نیک مشہور کر دیا ہے، بس اب نیک ہو جاؤ. تو وہ یہی ہے نا کہ وہ جو آپ کو یہ ریگریٹ ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ مجھ سے کمی ہو رہی ہے. وہ شعر ہے کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. تو یہ جو ہے ایک انسان نا، جب اللہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور جب انسان دوڑ کے واپس اللہ کی طرف آتا ہے. بلکہ وہ ایک اور فکرہ مجھے ان کا یاد آ گیا حضرت واصف رحمۃ اللہ کا، کہ جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہوگا. تو جنہوں نے وہ بے سکونی نہیں دیکھی وہ سکون کو کیسے محسوس کر پائیں گے. تو بالکل گناہ میں لذت ہے بٹ سکون نہیں ہے. تو بہت سارے نوجوان سن رہے ہوں گے، تو کوئی میسج جو ہے اگر آپ ان نوجوانوں کو دینا چاہیں کہ اپنی لائف کو کیسے ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں زندگی بھی آسان ہو اور آگے کے لیے بھی آسانی رہے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خود بہت بڑا گنہگار انسان ہوں، اور اتنی میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں ان کو مطلب اتنا میسج وغیرہ دے سکوں. لیکن جو کچھ باتیں اب تک مجھے زندگی میں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے آپ کی دنیا کی زندگی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے آپ کی آخرت کی زندگی. آپ دونوں کو کمپیئر کریں، بیٹھ کے اچھی طرح کمپیئر کریں کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی ہے. تھوڑی سی بات لمبی ہوگی. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ کوئی 1000 سال ہوگی، 2000 سال ہوگی، 3000 سال ہوگی، 4000 سال، 5000 سال، کوئی لمٹ تو ہوگی نا. تو انہوں نے مثال دی کہ یہ زمین اور آسمان کے بیچ آپ کو جتنا خلا نظر آ رہا ہے اس کو آپ رائی کے دانوں سے بھر دیں. رائی کے بڑے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اسے آپ بھر دیں، اور ایک کوا آئے یا ایک پرندہ آئے میرے خیال سے، اور ایک دانہ اٹھا کے جائیں، اور 1000 سال بعد پھر آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائیں. ایک دن آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. تو بس اب ماشاء اللہ سے میں خود کو بڑا عقل مند بھی سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں سب کچھ، میں اسٹڈی کی ہے، یہ ڈگری ہے، یہ چیزیں. اب میں کمپیئر کروں کہ بھئی اس دنیا میں میری کتنی زندگی اور آخرت میں میری کتنی زندگی، اور اس کے حساب سے میں دیکھوں کہ کامیابی اصل کیا ہے اور ناکامی اصل کیا ہے. میرے خیال سے آج کل ایسے دور جا رہا ہے، ایسے دور، اور جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں اس دنیا میں نا، وہ پیسہ ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بالکل. کہ جو اگر کسی کے پاس اس کی لگژریس لائف ہے، بڑی گاڑی ہے، برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے اور بڑا گھر ہے، تو اگر اس کے اخلاقیات کو لوگ نہیں دیکھیں گے، بس وہ کہیں گے کہ یہ کامیاب بندہ ہے. تو اس کامیابی کو دیکھ کے نا میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اگر قارون اس زمانے میں ہوتا نا تو وہ ہر جگہ انٹرویو دے رہا ہوتا کہ کیسے میں کامیاب، سارا جو میڈیا تھا نا اس نے مائک رکھے ہوتے ہیں کہ میں کیسے کامیاب بنا. تو کامیابی ناکامی کو آپ نے دیکھنا ہے. دیکھیے اللہ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی ایفرٹ کے. اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو جاتے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہ کر سکتے. تو ہم اپنے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. ان دو باتوں کو نا ہم اچھی طرح ریئلائز کریں کہ مسلمان ہونے کا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا جتنا بڑا مجھے اعزاز حاصل ہے. میں کرکٹر ہوں، میں ایک دن ایکس کرکٹر بن جاؤں گا، پھر اس کے بعد موت آ جائے گی، پھر مجھ سے میرا نام بھی چھن جائے گا، کرکٹ تو دور کی بات ہے. لیکن کیوں میں ایسی چیزوں پہ فخر کروں کہ جس کو زوال آنا ہے؟ یہ سکلز ہے میری، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے، میں جب تک کھیل سکتا ہوں میں کھیلوں گا اس سکل سے. لیکن پراؤڈ کی کیا بات ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. یہ ہم سب کے لیے پراؤڈ کی بات ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کے نا ہم اپنی زندگی گزارے اس فخر کے ساتھ.
اگر آپ دیکھیں نا مسلمانوں کی کامیابی، مسلمان کب کامیاب تھے؟ کب مسلمانوں نے پوری دنیا پہ راج کیا؟ صحابہ کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رہتے ہیں تو ان کے دور میں جس طرح حالات تھے وہ بڑے حکمت کے ساتھ چلے. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی، وہ دور خلافت آئی، تو وہ 10 سالوں میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے فتوحات دیے، کتنے خزانے دیے. مشکل ٹائم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لیکن جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا اور اتنے فتوحات دیے، تو وہ پتہ ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہے تھے صحابہ؟ وہ خفا ہو رہے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو محنت کا صلہ وہ اس دنیا میں تو نہیں دے دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اصل میں ہمیں اپنے مقصد کا پتہ ہو کہ کامیابی کس چیز میں، ناکامی کس چیز میں. کامیابی ناکامی کو آپ نے اس پہ ریسرچ کر کے آپ نے اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میری کامیابی کس چیز میں، ناکامی کس چیز میں. اب میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. میں نے جب یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بچوں میں بھی سب کو آتا ہے. اس کلمے کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہماری اور میری زندگی جو اللہ نے مجھے دی، اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کلمے میں ہماری روحوں نے عالم ارواح میں اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ یا اللہ آپ کے احکامات پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریں گے. اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس پہ زندگی گزاریں گے. اور جس کی زندگی اس پہ چلے گی اس کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. صرف آخرت کے وعدے نہیں ہیں، دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی. اور جس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کے لیے دونوں جہانوں کی ناکامی ہے. وہ دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوگا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا. اللہ کہتا ہے کہ جب آپ مجھے فرسٹ پریورٹی پہ رکھ کے میری طرف رجوع کرو گے تو میں دنیا کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے خالق کہہ رہے ہیں، ہمارے مالک کہہ رہے ہیں، ہمارا رازق کہہ رہے ہیں. اب اگر ہم ان کی باتوں کو نہ مانیں، ان کے حکموں پہ نہ چلے اور ان کو راضی کر کے ہم اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھے، تو اگر ہمیں بڑے خزانے مل جائیں، بادشاہت مل جائیں، سب کچھ مل جائے، ان کو ایک دن زوال آ جائے گا، لیکن ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کے چلے جائیں گے. اور اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا صرف گزارا ہو رہا ہے اور آپ سے اللہ راضی ہے، اور جب آپ کو موت آئے گی اور اللہ آپ سے راضی ہوں گے تو اس کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گے. سبحان اللہ. تو اب کامیابی ناکامی انسان کو، جو پیپر ہے نا وہ آؤٹ ہو چکا ہے. ہم ایگزام دیتے ہیں نا تو اس میں آپ کو سوالوں کا پتہ نہیں ہوتا. اب یہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے رب کتنے غفور الرحیم ہیں. پتہ ہے، بتا دیا ہے کہ یہ سوال ہوں گے، اس طرح امتحان ہوگا اور یہ ایک دن آنا ہے اور اس کی تیاری کرو، اور اس کی تیاری بھی بتا دی کہ تیاری کیا کرنی ہے. تو پھر بھی اگر انسان اس پہ نہیں چلے گا تو بظاہر وہ اگر اس کے دنیا کے نقشوں میں بڑا کامیاب ہے، لیکن حقیقت میں وہ ناکام ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے سننے والوں کو جو ہے بڑی باتیں پتہ چلی ہوں گی عثمان چنواری کی، اپنی کرکٹ کی کیریئر سے ریلیٹڈ بھی، اور جو آخر میں ہم نے بات کی کہ اصلی کامیابی یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگو کہ آخرت رہ جائے. تو دیندار کا دنیا دار ہونا بھی عبادت ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.